غور کریں علماء کی توہین کرنے والے ان سے بغض و حسد رکھنے والے۔ آقا فرماتے ہیں جس نے کسی عالم دین کی توہین کی گویا کہ اس نے علم کی توہین کی، اور جس نے علم کی توہین کی تو اس نے محمد رسول اللہ کی توہین کی، اور جس نے محمد رسول اللہ کی توہین کی گویا کہ اس نے جبرائیل کی، اور جس نے جبرائیل کی توہین کی گویا کہ اس نے اللہ کی توہین کی، گویا کہ اس نے اللہ کی توہین کی۔ اور جس نے اللہ کی توہین کی تو اللہ رب العزت اسے رسوا و ذلیل کیا کرے گا؟ رسوا و ذلیل۔ ایک انسان رسوا کر دے چار لوگوں میں تو کیا ہوتا ہے، اور جب اللہ رسوا کر دے اور فرماتے ہیں جس نے کسی عالم دین کی توہین کی گویا کہ اس نے علم کی توہین کی، جس نے علم کی توہین کی تو اس نے محمد رسول اللہ کی توہین کی، جس نے محمد رسول اللہ کی توہین کی گویا کہ اس نے جبرائیل کی توہین کی، جس نے جبرائیل کی توہین کی گویا کہ اس نے اللہ کی توہین کی، اور جس نے اللہ کی توہین کی تو اللہ رب العزت اس کو رسوا و ذلیل۔ اور سنیے انجام، سرکار اعلیٰ حضرت کا نام سنتے ہیں کہ نہیں؟ عاشق رسول فتاوی رضویہ شریف کے اندر لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی عالم دین سے اس کے علم کی بنا پر بغض و حسد رکھتا ہے تو اندیشہ ہے کہ اس کا خاتمہ کفر، اس کا خاتمہ کفر۔ اور کہتے ہیں اگر کوئی دنیاوی اختلاف، کسی دنیاوی اختلاف کی وجہ سے اگر علماء سے توہین رکھتا ہے، کسی عالم دین سے توہین رکھتا ہے تو وہ فاسق و فاجر۔ بولو علماء کی توہین کرو گے؟ نہیں کریں گے۔ سورہ دو، علماء کی توہین کرو گے؟ بولو نہیں کریں گے، ہرگز نہیں کریں گے۔ علماء سے محبت کرو گے؟ کرو گے انشاءاللہ؟ علماء کی بات کو مانو گے؟ مانو گے؟ علماء بتا رہے ہیں کہ سبحان اللہ بولو، پھر بھی نہیں بول رہے۔ سبحان اللہ، یہاں بتانے کی ضرورت ہی نہ پڑے، سمجھ لیجیے انجام۔ یہ علماء سے محبت کرنے والوں کا بھی صلہ اللہ دے گا، اور بغض و حسد رکھو گے تو اس کا بھی انجام۔ آئیے ایک اور آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی تھی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنایا، سارے جہان کے لیے رحمت بنایا۔ ہمارے لیے بھی رحمت ہے، کافروں کے لیے بھی رحمت ہے، جو چلے گئے ہیں ان کے لیے بھی رحمت ہے، جو آنے والے ہیں ان کے لیے بھی رحمت ہے، حتیٰ کہ ساری کائنات کے لیے حضور آ جائیے رگ میں انشاءاللہ تعالیٰ۔ بس ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ حضور ہم سے اور آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں، کبھی غور کیا؟ علماء بیان کرتے ہیں تحفظ ناموس رسالت کا متعلق، اگر ہمارے اور آپ کے والد گرامی کو، بڑے بھائی کو گالی دے گی، برداشت ہوتی ہے؟ نہیں برداشت کرتا، ماننے کے لیے سیدھے ہو جاتے، لیکن حضور کے سامنے بھونکا جا رہا ہے۔ جوانی اس لیے نہیں ہے، تعالی شریعہ کا وہ شعر مجھے یاد آتا ہے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی زندگی ہے نبی کی، زندگی ہے نبی کی، اور جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کی۔ امام مالک کا ایک فرمان بھی یاد آتا ہے تحفظ ناموس رسالت کے تعلق سے، غالباً امام مالک ہی کا ہے۔ امام مالک سے کسی نے پوچھا، اے امام اگر امت مسلمہ کے سامنے نبی کی توہین کی جائے تو امت مسلمہ کو کیا کرنا چاہیے؟ تاریخ کا جملہ نوٹ کرو۔ پوچھا امام مالک سے
کہ امت مسلمہ کے سامنے اگر نبی کی شان میں توہین کی جائے تو امت مسلمہ کو کیا کرنا چاہیے؟ تو امام مالک کا جملہ سنو، امام مالک نے فرمایا اس امت کو چاہیے، امت مسلمہ کو چاہیے کہ اس کو قتل کر دے۔ پوچھا گیا اگر امت مسلمہ ایسا نہ کر سکے تو ارشاد فرمایا تو پھر اس امت کو جینے کا، اس امت کو جوانوں، اس امت کو جینے کا بھی۔ بہت اچھا پیغام۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ دین اسلام ہم تک ایسے نہیں